بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں، جو پہلے نے کہا وہی آخری نے کہا، جو پہلے نے کیا وہی آخری نے کیا۔ اسی لیے کہتے ہیں یہ سارے کے سارے محمد ہیں۔ لیکن کیا خیال ہے، کیا بندہ مطمئن ہو گیا؟ بھائی بندہ مطمئن نہیں ہوا، اس نے اگلا سوال کر دیا۔ وہ کہتا ہے بھئی یہاں تک تو مجھے سمجھ میں آ گئی کہ تم سارے محمد اس لحاظ سے کہتے ہو کہ سب کا کردار ایک جیسا ہے، سب کی گفتار ایک جیسی ہے، لیکن مجھے یہ تو سمجھاؤ تمہارے قول و فعل میں تضاد کیوں ہے؟ تم کہتے کچھ ہو مانتے کچھ ہو۔ ہم نے سوال کیا تجھے کون سا شبہ ہے؟ کہا تو خود دیکھ، تو اپنی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ، تجھے اپنے جملے کا غلط ہونا ثابت ہوگا۔ وہ کیسے ہوگا بھائی؟ کہا وہ اس طرح ہوگا، تاریخ اٹھا کے دیکھ، انہی 14 میں سے 2 ایسے معصوم تجھے دکھاتا ہوں، دونوں سگے بھائی ہیں، دونوں علی کے بیٹے ہیں، دونوں محمد کے نواسے ہیں، دونوں کا کردار ایک جیسا نہیں، ایک سلو کر رہا ہے دوسرا جنگ۔ ایک سلو کر رہا ہے دوسرا جنگ کر رہا ہے، تو کس طرح تم کہہ سکتے ہو ایک سلو کر رہا ہے دوسرا جنگ کر رہا ہے اور آپ کہتے ہو کہ سب کا کردار ایک جیسا تھا؟ بھئی جواب تو ہونا چاہیے، سب کا کردار ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے ایک تو اشکال کا جواب دے دیا کہ یہ 12 آئینے ہیں معرفت محمد کے۔ اگر پیغمبر کی زندگی پڑی ہوتی ہے تم اعتراض ہی نہ کرتے، کیونکہ پیغمبر کی زندگی اٹھا کے دیکھ، وہاں ایک مرحلہ وہاں آتا ہے جہاں صلح حدیبیہ میں مشرکوں سے صلح ہو رہی ہے، اور دوسرا مرحلہ وہ آتا ہے جب احد اور بدر اور خیبر کے اندر ان سے جنگ ہو رہی ہے۔ جب احد و بدر میں ان سے جنگ ہو رہی ہے، دونوں کردار پیغمبر کے تھے، اور ان 12 نے آئینہ بن کے انہیں سمجھایا کہ ہم نے صلح کی ہے، ہم نے جنگ کی ہے۔ یہ دونوں پیغمبر کے کردار کی عکاسیاں ہیں، لیکن پھر بھی بات واضح نہیں ہوتی۔ آپ تھک ہیں لیکن میں ابھی پڑھ رہا ہوں۔ شاہ صاحب اجازت ہے؟ بات اب بھی واضح نہیں ہوئی۔ کسی شاگرد نے یہی سوال کیا تھا اپنے استاد سے، استاد محترم مجھے سمجھ نہیں آتی، حسن بھی معصوم ہیں، حسین بھی معصوم ہیں، آخر کردار ایک جیسے کیوں نہیں؟ تو استاد نے زبان سے نہیں سمجھایا، اس کے کندھے پر ایک رومال تھا، ایک پٹکا تھا، وہ اٹھا کے سمندر میں پانی میں پھینکا۔ اچھا جا اس کو نکال کے لا۔ وہ حیران ہے کہ میں سوال کر رہا ہوں کہ حسن اور حسین کے کردار میں اختلاف پایا جاتا ہے، ایک سلو کر رہا ہے ایک جنگ کر رہا ہے، اور استاد میرا اپنا جو رومال ہے وہ پانی کے اندر پھینک کے کہہ رہے سے نکال کے لا۔ بھئی یہ کیسا فلسفہ ہے، یہ کیسے سمجھانے کا طریقہ ہے؟ کہتے ہیں جب وہ اپنا رومال وہ چادر اٹھا کے جب باہر لایا، اب استاد نے شاگرد کو سمجھایا کہ بیٹا تو نے سوال کیا ہے، اب سوال کا جواب میں تجھے پریکٹیکل میں دوں گا۔ وہ اس طرح کہ ہم نے اس چادر سے نکالنا ہے پانی، پانی نکالنے کا طریقہ یہ ہے، اب تم بھی اس کو دائیں سے بائیں گھماؤ، میں بھی دائیں سے بائیں گھماتا ہوں۔ کہتے ہیں 5 منٹ تک استاد شاگرد دائیں سے بائیں گھماتے رہیں، 5 منٹ کے بعد جیسی چادر تھی وہیں پانی موجود تھا۔ کہا استاد نے کہا تجھے سمجھ آ گیا ہے، اب تجھے سمجھ آ گیا ہے کہ ہم نے ایک جیسا عمل کیا ہے لیکن مقصد حاصل نہیں ہوا۔ کہا اسے بدل کے دیکھتے ہیں، ہم بائیں سے دائیں گھماتے ہیں، 5 منٹ تک بائیں سے دائیں گھماتے رہے، 5 منٹ کے بعد چادر بھی ہاتھ میں تھی اور پانی بھی چادر کے اندر تھا۔ کہا ایک جیسا عمل کر کے دیکھ لیا، اب طریقہ بچا ہے ایک، آخری ایک طریقہ بچا ہے، اسی کو کر کے دیکھتے ہیں۔ تو میری مخالفت کر، میں دائیں سے بائیں گھماتا ہوں تو بائیں سے دائیں گھما۔ کہتے ہیں دونوں نے جیسے ہی اپنا عمل شروع کیا، 1 منٹ کے اندر چادر استاد شاگرد کے ہاتھ میں تھی، پانی زمین پہ پڑا تھا، اور استاد نے پریکٹیکل سمجھایا۔ مقصد یہ تھا پانی نکل جائے، عمل برعکس تھے، مقصد ایک تھا۔ تجھے سمجھ جانا چاہیے دونوں بھائیوں کا مقصد تھا دین بچ جائے، ایک نے صلح کر کے دین بچایا، ایک نے جنگ کر کے دین بچایا، ایک نے صلح کر کے بچایا، ایک نے جنگ کر کے بچایا۔ تو یہ ہمارا اعزاز ہے
کہ اللہ نے ہمیں 14 ہادی عطا کیے ہیں.